ہمارے مقدس مقامات میں سے ایک مقدس مقام ہے بیت المقدس، اور یہ اللہ کا وہ گھر ہے جو بیت اللہ کے بعد اللہ پاک نے اس کو بنایا۔ اور روایات میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث ہے کہ بیت المقدس اور بیت اللہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو فرمایا 40 سال کا۔ تو یہ اس کے بعد بنایا ہوا گھر ہے۔ بیت المقدس وہ مقام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں والا، اس کے ارد گرد بارکنا حولہ، اس کو مبارک بنایا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر برکت دی۔ یہ برکت حاصل کرتے ہیں مسلمان۔ اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ اس لیے بیت المقدس کے اندر جو نماز پڑھی جائے، تو ذرا بیت اللہ کے اندر نماز پڑھیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، مسجد نبوی کے اندر پڑھیں تو 50,000 نمازوں کا، اور بیت المقدس میں پڑھیں تو 25,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اب اللہ پاک نے اس کو مقدس بنایا۔ پھر یہ وہ زمین ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، اور بہت سارے انبیاء اس مقام پر رہے ہیں، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام کا تو باقاعدہ وہاں پر ایک محراب بنا ہوا تھا، ایک گنبرہ کمرہ بنا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو ایک مقصورہ بنایا تھا، وہاں حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، ان کی اللہ پاک نے ایک عجیب مقام جو تربیت پرورش کے وہاں پر کمرہ بنا تو اس میں تھی، اور اللہ نے ان کو ایک ایسے موقع پر کہ موسم نہیں ہوتا تھا، بے موسم پھل اللہ ان کو دیا کرتے تھے، اور رزق اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ان کو عطا فرماتے تھے۔ تو زکریا علیہ السلام نے جس وقت انہیں موقع پر دیکھا کہ وہاں پر جو ہے نا اللہ پاک نے مختلف غذائیں اور پھل ان کو عطا فرمائے، تو کہا کہاں سے آئی یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو وہاں زکریا علیہ السلام نے اپنے بچے کے مانگنے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ، جب مریم کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو مجھے بھی اس کے اوپر ایک اولاد عطا فرما دے۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا، اور ان کو بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام ملے۔ تو یہ مقام ایسا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس بنایا، انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ اور پھر اس کے بعد الغرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کا معراج کے 2 رخ تھے سفر کے۔ ایک زمینی سفر یہ تھا جو کہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک تھا، اور اس تک اللہ پاک نے ان کو لے گئے اور ان کو پہنچایا وہاں پر۔ ایک سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور پھر مسجد اقصی اسی ایک رات کی ساعت کے اندر وہاں تک پہنچایا، ایسے براق کے اوپر سواری پر کہ تا حد نگاہ اس کے جو ہے نا سواری کے قدم پڑتے تھے۔ تو اس طریقے سے اس پر پہنچایا۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے اس کو آسمانوں پہ معراج کے لیے نصیب فرمائی اور آسمانوں پہ اٹھایا۔ تو یہ سفر بھی ہوا۔ بڑی بات یہ ہے کہ سارے کے سارے انبیاء، جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو امامت کرائی تھی اس بیت المقدس کے اندر۔ اس کا مطلب کہ سارے انبیاء کا مسکن یہ ہو گیا، سارے انبیاء کا وہاں پر آنا ہوا، اور ان نے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت کرائی۔ اب یہ ارض مقدس ہے، یہ ارض مقدس مسلمانوں کے لیے، مسلمان ان ایمان ہے ہمارا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس مقامات بنائے نا، تو ہمارا اس کے ساتھ ایمانی رشتہ قائم کر دیا اللہ پاک نے۔